کہ آپ سب لوگ مجھ سے کہیں زیادہ علم رکھتے ہیں اور سمجھ رکھتے ہیں۔ میں جسٹ آپ سے آج کچھ اپنی زندگی کے تجربات شیئر کروں گا، اور وہ ہم مل جل کر کچھ آپ سیکھیں گے اور زیادہ آپ لوگوں سے ڈیفینیٹلی میں سیکھوں گا، اور یہ سلسلہ جو ہے اسی طرح سے رواں دواں رہے گا، چلتا رہے گا۔ میں اس موقع کو اپنی دوہری خوش نصیبی اس لیے بھی فیل کر رہا ہوں کہ آج اور کل 2 دن بعد یہ سال ختم ہو جائے گا۔ اگلے سال کے لیے مجھے ایک بہت ہی زبردست قسم کے رفقہ کار آپ کی صورت میں انشاءاللہ میسر آنے والے ہیں، اور یہ ساتھ اللہ تعالیٰ کرے آنے والے سالوں میں، وقت میں کہ قائم دائم رہے، اور ہم اسی طرح سے رل مل کے مل جل کے پاکستان کے لیے، آپ کے ادارے کے لیے، ہمارے لیے، اپنی فیملی کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں۔ میں بھی کچھ عرصہ پہلے تک کچھ مسائل کا اور پریشانیوں کا شکار تھا۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ عشق کیا کچھ کام کیا، تو میرا بھی وہی حالت تھی۔ پھر اس عشق میں اپنے ایک استاد صاحب سے عشق کر بیٹھا جن کا نام ہے سید قاسم علی شاہ صاحب، اور اس عشق میں دھند چھٹنے لگ گئی، اور مجھے اپنی راہیں نظر آنا شروع ہو گئیں، اور مجھے ایک منزل کا تعین ہوا کہ مجھے اب اس منزل پر چلنا ہے۔ اصل میں پہلے کیا تھا، شوق تو تھا، عشق تو تھا، لیکن وہ بچپن والی عادات کہیں میرے اندر تھیں کہ ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں اور پہلی بال پہ آؤٹ ہو گیا میں، تو میں نے کہا نہیں یہ تو ٹرائی بال تھی، ابھی تو میں اس کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ تو 2014 میں ایک واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کی ڈیٹیل میں تو میں نہیں جاؤں گا، وہ واقعہ کیا تھا سرسری سا بتا کر آگے گزر جاتا ہوں۔ مجھے ایک مرض لاحق ہوا اور سنگین نوعیت کا ہوا، تو میں اس کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہوا، لیکن اس پریشانی میں نے اللہ سے باتیں کی اور اس نے مجھے جواب دیا، اور مجھے پتہ چلا کہ یہ جو مجھے مہلت دی گئی ہے یہ واقعتاً تھوڑی سی مہلت ہے اور زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اس کے آگے اور پہلے بھی زندگی تھی اور رہے گی۔ اس زندگی کی مہلت کو اگر میں اس پلان کرنے والے کے پلان کے ساتھ جڑ کر گزاروں گا تو میرے لیے بھی آسانیاں ہوں گی اور ارد گرد کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اگر میں اس کے پلان سے ہٹ جاؤں گا، خود کو اس کے پلان سے جدا کر دوں گا، تو پھر میرے لیے مسائل ہی مسائل سامنے نظر آئیں گے۔ میرے لیے ایک سوال تھا سامنے، وہی سوال آپ کے سامنے بھی رکھوں گا۔ میرے لیے سوال تھا میں کون ہوں؟ آپ سے بھی میں یہی چاہوں گا کہ اس سوال کو کہیں لکھ لیں کہ آپ کون ہیں، آپ کون ہیں۔ یہ سوال آگے چل کر بہت ساری جگہوں پر جب ہم ایکٹیویٹیز کریں گے اور مختلف آپ کے ساتھ سلائیڈ شیئر ہوں گی، کام آئے گا بارہا، اور کلیئرٹی آئے گی، سراغ زندگی کو ہم پا سکیں گے۔ پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ زندگی بھاگ دوڑ کا نام ہے۔ بھاگ دوڑ کس کے لیے؟ صرف پیسے کے لیے۔ پھر مجھے سمجھ آیا کہ یہ بھاگ دوڑ صرف پیسے کے لیے نہیں ہے، پیسہ بھی امپورٹنٹ ہے لیکن کچھ اور چیزیں بھی ہیں، اور اس کو تقویت ملی اس قید تنہائی میں جو ہم نے کچھ عرصہ پہلے گزاری۔ اعتکاف بقا کہتا ہوں میں اسے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے گھروں میں رہ کر، اپنے اندر جھانک کر، خدا سے لو لگا کر اپنے آپ کو پہچانا، اور مجھے تو کم از کم یہ سمجھ آئی کہ یہ زندگی ایک باغ ہے اور میں اس باغ کا مالی ہوں۔ پہلے میں کیا کرتا تھا کہ اس باغ میں موجود مختلف انواع و اقسام کے جو درخت تھے، ان پہ جو پھل لدے ہوئے تھے، لگے ہوئے تھے، ان کی طرف دیکھتا تھا کہ میں کسی پھل کو توڑ لوں اور کھا لوں۔ پھر مجھے پتا چلا کہ بھائی تمہاری جیب میں بھی اللہ نے ایسے ہی پھلدار درختوں کے بیج رکھے ہوئے ہیں۔ کرنا کیا ہوگا؟ ان بیجوں کو لگانا ہوگا، ان بیجوں کو پروان چڑھانا ہوگا، ان کی نشو و نما کرنی ہوگی۔ وہ ایک دن درخت بنیں گے، اور وہ ایسے درخت بنیں گے کہ جن پہ ایسے ہی پھل جو مجھے آج نظر آ رہے ہیں لگے ہوئے ہوں گے۔ وہ پھل میں خود بھی کھاؤں گا، اپنی فیملی کو بھی کھلاؤں گا، اور اپنے ارد گرد موجود جن کا ان پہ حق ہے ان کو بھی یہ بانٹتا رہوں گا۔ تو مجھے سمجھ آیا کہ زندگی کے اندر 7 درخت ہمیں لگانے چاہیے،
उन 7 दरख्तों की जो स्लाइड है वो मैं आपसे शो करने लगा हूँ कि वो 7 दरख्त क्या हैं और उनकी नशोनुमा हमें किस तरह से करनी है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगा कि 6 पॉइंट्स आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेने हैं। ज़िंदगी फ़कत रुपया पैसा कमाने का नाम नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा। इसमें मौजूद बाकी के एरियाज़, बाकी के दरख्त भी उतने इम्पॉर्टेंट हैं। तो इनको हमें क्या करना होगा, इनकी नशोनुमा के लिए काम करना होगा, इनको तवज्जो देनी होगी ताकि हम इनको परवान चढ़ा सकें। और फिर इकबाल कहते हैं ना, फ़कत ज़ौक़े परवाज़ है ज़िंदगी। तो ज़िंदगी आगे से आगे बढ़ने का नाम है। एक जगह पर रुक नहीं जाना हमने, बल्कि ख़ुद को ग्रो कराना है। जब मैं ग्रो करूँगा तो मुझसे जुड़ी हर चीज़ ग्रो करेगी। वो मेरे बच्चे हों, मेरी बीवी हो, मेरे पेरेंट्स हों, मेरे दोस्त हों, मेरी कम्युनिटी हो, मेरा इदारा हो जिसमें मैं सर्व कर रहा हूँ। जब वो सारे ग्रो करेंगे तो फिर हमें उनके रिटर्न्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर मैं वही बात करूँगा कि जब लफ्ज़ आता है रिटर्न, तो हम फिर पैसे वाली सोच को अपना लेते हैं, जहन में आ जाती है रिटर्न इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर भी अक्सर औक़ात हो सकता है और होता है। कैसे कि जब हम कोई अचीवमेंट कुछ हासिल कर लेते हैं और फिर उसको अल्लाह की रज़ा के लिए बांटना भी शुरू करते हैं, तो फिर खुद एतमादी, खुशी, इत्मीनान क़ल्ब और रुपया पैसा, इज़्ज़त, शोहरत बाई प्रोडक्ट्स के तौर पर हमें हासिल होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि हम आर्जी नाकामी से डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आर्जी नाकामी से डर कर रास्ता बदल लेते हैं और अक्सर औक़ात तो मंजिल ही बदल डालते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हमने अपनी मंजिलें, जो आज हमने जिस मंजिल का तयन करना है, उसके लिए रास्ते तो मुख्तलिफ हम आज डिज़ाइन कर लेंगे, सोच लेंगे, लेकिन मंजिल को तब्दील नहीं करेंगे तो अल इस्तकामत फ़ौक़ल करामत के मसदाक़ करिश्मा साजी होगी। जब हम एक रास्ते पर चलेंगे और डट जाएंगे तो अल्लाह ताला भी हमें ये इनामात हम पर नाजिल करना शुरू कर देगा। याद रखिए, जहाँ मैं हौसला हारता हूँ उसी से आगे ही जीत होती है। और जब मैं हौसला इकट्ठा करके, जमा करके उस रास्ते पर फिर चलता हूँ तो कामयाबी हासिल हो जाती है। और वो जो नाकामियाँ होती हैं, लोग कहते हैं कि दीज आर द फुटप्रिंट्स टूवर्ड्स सक्सेस। तो आज हमने मिलजुल के अपनी ज़िंदगी के बाग को समझना है, उसके अंदर कौन कौन से दरख्त हैं उनको जानना है। वो दरख्त इस वक्त किस हालत में हैं, किस हाल में हैं, हमारी तवज्जो के कितने वो तलबगार हैं, उनको हमने आज से ठीक करना शुरू करना है। तो हमारी ज़िंदगियां भी ठीक हो जाएंगी और आखिरत भी ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड आपको शो होगी जिस पर ज़िंदगी के 7 दरख्त लिखे गए हैं। पहला दरख्त है पर्सनल ग्रोथ का। पर्सनल ग्रोथ में मैं शामिल करूंगा कि जो हमारे इंटेलेक्ट है, इसके साथ साथ हमारे इमोशंस हैं, और इसके साथ साथ जिस इदारे में हम काम कर रहे हैं, जो हमारा प्रोफेशन है, उसमें भी मुझे ग्रो करना है। जब मैं उसमें ग्रो करूंगा तो डेफिनेट बात है कि मैं खुद एतमाद भी रहूंगा, मुतमईन भी रहूंगा और दूसरों के लिए भी भलाइयाँ पैदा करता रहूंगा। दूसरा दरख्त हमने हेल्थ का लगाना है। हेल्थ से मुराद यहाँ पर बॉडीली या फिज़िकल हेल्थ भी है और मेंटल हेल्थ भी है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अक्सर औक़ात होता ये है कि मैं पर्सनल ग्रोथ के चक्कर में या प्रोफेशनल ग्रोथ के चक्कर में अपनी जो सेहत है उसको दाव पर लगा देता हूँ कि कोई बात नहीं, इसको हम बाद में देख लेंगे। तो इसको भी साथ साथ चलाएं, क्योंकि अगर तंदुरुस्ती नहीं है तो फिर ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, जो कि मैं सीख चुका हूँ 2014 के वाक़ये से। तो इसलिए हमें अपनी हेल्थ के दरख्त को भी मेंटेन करना है। हेल्थ होगी तो पर्सन और प्रोफेशन, पैशन और प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ जो है वो मेंटेन रहेगी। तीसरा दरख्त मैं कहता हूँ फैमिली का दरख्त। देखें, अगर मैं पर्सनली
اور پروفیشنلی گرو کرنا چاہتا ہوں تو آپ سب لوگ مجھ سے متفق ہوں گے کہ گھر کا جو سکون ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ میرا اپنی بیوی سے تعلق، میرا اپنے بچوں سے رشتہ، میرا اپنے ماں باپ کے ساتھ ناتا جتنا مضبوط ہوگا، میں اتنے بہتر طریقے سے اپنی ہیلتھ پر، اپنے پروفیشن پر اور خود پر توجہ دے پاؤں گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے فائنانس۔ ڈیفینیٹ بات ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، فائنانس کے بغیر یہ ساری چیزیں نہیں نبھ سکتی، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ صرف فائنانس کی بیس پر ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ سب مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، آپ سمجھتے ہیں کہ کروڑوں پتی، اربوں پتی لوگ ایسی بیماری میں گر جاتے ہیں کہ پیسے کے باوجود بھی علاج نہیں ہو پاتا۔ لاکھوں پتی، کروڑوں پتی لوگ رات کو سو نہیں پاتے، ایموشنلی فیملی کی طرف سے اور بزنس کی طرف سے مینٹلی کہیں نہ کہیں ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو سکون کا تعلق قلب سے ہے، سکون کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، لیکن اس میں بھی ہمیں گرو کرنا ہے۔ اسلام میں بھی پیسہ کمانے کی ممانعت نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ دیکھا جائے کہ میں پیسہ خرچ کہاں کر رہا ہوں، ورنہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ نیکسٹ درخت ہے ہمارے پاس اسپرچویلٹی کا۔ اسپرچویلٹی کیا ہے؟ اسپرچویلٹی کو ذہن میں لاتے ہی فوراً ہمارا دماغ جاتا ہے کہ جی کوئی مراقبہ ہو رہا ہے اور ہم وہاں پر کوئی ذکر اذکار کر رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بھی بالکل ٹھیک ہیں، لیکن اس سے ایک ڈیپر میننگ بھی ہے اسپرچویلٹی کا۔ میں اسپرچویلٹی کو کہتا ہوں کہ ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا روحانیت ہے۔ مثلا جب میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوں، میں جب اپنی فیکٹری میں جو بھی فرض سر انجام دے رہا ہوں، اس پر میں تندہی سے، مکمل خلوص نیت سے 100% دینے کی کوشش کروں، دس از اسپرچویلٹی۔ میں گھر جاؤں تو اپنا بہروپ بدل لوں، باس کا غصہ، ٹارگٹ کا ایشو اپنے بچوں پر غصے کی فارم میں نہ اتاروں، دس از اسپرچویلٹی۔ اپنی اولاد کو، اپنی بیگم کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے دوستوں کو، سب کو ان کے مقام پر رکھنا، ان کی ضروریات کا خیال کرنا، یہ سب کچھ اسپرچویلٹی میں آئے گا۔ سیکنڈ لاسٹ درخت ہے سوشل لائف کا۔ سوشل لائف میں میں شامل کروں گا اپنے دوست، قریبی دوست۔ یہاں پر ایک چیز نوٹ کر لیں کہ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی دوسروں میں بیٹھ کر تعریف کرے اور آپ کے منہ میں پر آپ کے سامنے وہ آپ کی کمی کوتاہی آپ کو بتا دے کہ یار یہ تمہارے تھوڑے سا مسئلہ ہے، اس کو ٹھیک کر لو۔ وہ دوست ہوتا ہے۔ جو منہ پر تعریف کرتا ہے وہ دوست نہیں ہوتا، وہ خوشامدی ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی ہم اسے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ خیر یہ ایک بحث کہیں اور چلی جائے گی۔ ہم واپس آتے ہیں ٹاپک کی طرف کہ میرے دوست، میرے کولیگز، اس کے علاوہ جہاں میں ایسوسیٹڈ ہوں وہ ادارے، وہ انسٹیٹیوٹس، اور اس کے علاوہ میری ہابیز اور پاس ٹائم، ان کو سوشل لائف میں رکھتا ہوں۔ پاس ٹائم کیوں؟ آگے چل کے ہم ایک ایکٹیویٹی کریں گے کہ پاسٹ کو کس طرح سے ہم نے گزار کر حال میں اور حال سے اچھے طریقے سے گزر کر فیوچر میں چلے جانا ہے۔ لاسٹ جو تھنگ ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بیس سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور بیس ہے کمیونٹی۔ ہم ایک معاشرے میں آنکھ کھولی ہے اور معاشرے کا ہی حصہ ہیں۔ ہم فرد جب ملتے ہیں معاشرہ بنتا ہے، اور معاشرہ ہی ہماری پہچان ہے۔ تو جب ہم باقی درختوں کو گرو کریں گے، کسی مقام پر پہنچیں گے، کسی لیول کو اچیو کریں گے، وہ اسپرچویلٹی ہو۔ آواز کا ایشو ہے؟ جی السلام علیکم۔ جی ساجد صاحب، چینج کر دیں، آپ بول دیں نا کہ جی السلام علیکم علی صاحب، اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نیٹ کا مسئلہ۔ اس کو کون سا کنیکٹ ہے؟ ہوسٹ یہی تھا، ہواوے والا کرنا یار، اچھا بھلا۔
جی السلام علیکم علی صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اسکرین شیئر کر. جی السلام علیکم علی صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی، معذرت یہ کیونکہ ہوا کی دوش پر ہم باتیں کر رہے ہیں تو یہ جو انٹرنیٹ ہے بعض اوقات دغا دے جاتا ہے. 2-3 کنیکشنز ہیں آلریڈی ہمارے پاس، لیکن آپ مجھے معاف بھی کریں گے اس چیز پر اور اس چیز کو سمجھیں گے بھی ڈیفینیٹلی. اور میں آپ سے ایک بار پھر معذرت خواہ ہوں کہ یہ تھوڑا سا انٹرپشن آئی ہے. اللہ کرے گا کہ آگے یہ انٹرپشن نہیں ہوگی. اب کلیئر ہے ساجد صاحب آواز میری؟ میں کنٹینیو کروں؟ کہاں کمیونٹی پہ میں رکا تھا؟ جی، کمیونٹی سے مراد یہ ہے کہ اچھا کمیونٹی پر بھی جب ہم آتے ہیں کچھ دینے کی بات کرتے ہیں تو پھر ذہن میں آتا ہے کہ پیسے. ڈیفینیٹ بات ہے کہ اس کا بہت زیادہ اثر ہے اور ہمارا تعلیمی نظام، ہمارے تعلیم و تربیت اور پرورش کے طریقہ کار ہمیں شاید اسی کے پیرائے میں ہی سوچنا سکھاتے ہیں. لیکن کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کمیونٹی کے لیے اپنی صلاحیت کو، اپنے وقت کو اور اس کے ساتھ میرے اندر جو اللہ نے قوت رکھی ہے اس کو صرف کرنا شروع کر دوں، وہ بانٹنا شروع کر دوں، اور جب میرے پاس استطاعت ہو تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینا بھی شروع کر دوں، وسائل بھی بانٹنا شروع کر دوں. تو یہی چیز جو ہے ہمیں آگے چل کے ایک کھاد کا طور پر کام آئے گی. جس طرح ہم یوریا یا کوئی اور کھاد ڈالتے ہیں بیج اور درختوں کی نشو و نما کے لیے، تو کمیونٹی کا جو ورک ہوگا یہ ڈیفینیٹلی آگے چل کر کام آئے گا. اب ہم اس کو سمجھنے کے بعد چلتے ہیں اپنی ایکٹیویٹیز کی طرف. میں تمام رسپیکٹڈ پارٹیسپینٹ سے ایک گزارش کروں گا کہ یہ جو آج ساری پلاننگ ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ کا ساتھ بہت ضروری ہے. جو جو سٹیپس ہم نے آج کرنے ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ چلتے چلے جائیں گے، کرتے چلے جائیں گے، تو اس کا الٹیمیٹ فائدہ آپ لوگوں کو ہی ہوگا. مجھے بھی ہوگا کہ میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں تو مجھے خوشی بھی ہوگی اور اس کا ڈیفینیٹ بات ہے کہیں نہ کہیں ریوارڈ مجھے اللہ کی طرف سے ملے گا اور آپ کے ساتھ ایک اچھے تعلق کے صورت میں بھی مجھے اس کا ریوارڈ ملے گا. لیکن آپ کی اپنی زندگی ہے، جیسا کہ یہاں پر شاید آپ کو نظر آ رہا ہو یا پہلی سلائیڈ میں آپ نے دیکھا ہو، ری ڈیزائن یور اون لائف. یہ زندگی آپ کی اپنی ہے اور اس کے لیے جو بھی کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے. پہلے سوچنا ہوگا اور پھر اس کو عمل میں ڈھالنا ہوگا. اب میں ایک ایکٹیویٹی کرانے لگا ہوں، اس کے بعد شیٹس کی طرف ہم آئیں گے. اگر کائنڈلی آپ لوگ میرے ساتھ اپنی آنکھیں چند لمحوں کے لیے بند کر لیں اور 3 گہرے گہرے سانس لے لیں تو آگے کا کام ہمیں آسانی سے ہوتا ہوا نظر بھی آ جائے گا اور ہم کر بھی لیں گے. جی رسپیکٹڈ پارٹیسپینٹس، پلیز کلوز یور آئیز، ٹیک 3 ڈیپ بریتھس. اب آپ نے سوچنا ہے، تصور کی آنکھ سے دیکھنا ہے کہ آپ 31 دسمبر 2021 میں موجود ہیں. یہ سال کا آخری دن ہے. یہ اس سال کا آخری دن ہے جو سب سے شاندار سال تھا. اس سال میں جو کچھ آپ نے سوچا، جو سیکھا، جو چاہا، وہ سب آپ کو مل چکا ہے. اب آپ ان تمام لمحات کو محسوس کر رہے ہیں. نہ صرف محسوس کر رہے ہیں بلکہ ان لمحوں کو جی بھی رہے ہیں اور خوش بھی ہو رہے ہیں. آپ کے چہرے کھل کھلا رہے ہیں. آپ خود کو اندر سے بدلا بدلا، نکھرا نکھرا کچھ الگ محسوس کر رہے ہیں. مگر ابھی بھی کائنات اپنی باہیں پھیلائے آپ کی منتظر ہے. یاد رکھیں، یہ کائنات وسعت کے اصولوں پر بنی ہے. یہ ہم نے اپنی دماغ کو لمٹس لگا کر، حدود لگا کر، خوف اور ڈر سکھا کر اس کو تنگ کر لیا ہے. اصل میں یہ کائنات بہت وسیع ہے. جس طرح اللہ کا بہت ہی پیارا نام، صفاتی نام الواسع ہے، یہ کائنات بھی وسعت رکھتی ہے.
उसने हमें हमारी ज़ात में भी वुसअत दी रखी है। बस हमें इसके लिए क्या करना होगा? बड़ा सोचना होगा, अच्छा सोचना होगा, और उस सोच की ताकत को फिर हकीकत में ढालना होगा। बकौल इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, हर चीज़ 2 दफ़ा बनती है, पहली बार सोच में और फिर हकीकत में। और ये हकीकत का रूप कब धारेगी? जब हम इस पर अमल करेंगे। और अमल के लिए हमें क्या करना होगा? अपने ख्वाबों को जीना होगा। हमें ये रियलाइज़ करना होगा, फील करना होगा कि उन ख्वाबों को हासिल कर चुके हैं, फिर उसके लिए मेहनत करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि आज 31 दिसंबर 2021 है। आगे जितनी भी हमने एक्टिविटीज़ करनी हैं, ये जहन में रख के करनी हैं कि ये साल हम गुजार चुके हैं 2021, और उसके तमाम टारगेट्स अचीव कर चुके हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक के थ्रू, पॉजिटिव सेल्फ राइटिंग के थ्रू हम लिखेंगे और फिर उनको हासिल करने का प्लान भी बनाते चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अब मेरे साथ अपनी आंखें खोल दीजिए ताकि हम अगला सफ़र जो है वो जारी रख सकें। आपके पास एक शीट होगी, आपको सर ने प्रोवाइड की होगी। इस शीट का स्टेप नंबर है स्टेप 1%। इसमें अगर आप देखें नेक्स्ट पेज पर, इसमें 2 हिस्से हैं। पहले पेज पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने बता दी आपको, वो आप बाद में पढ़ लेंगे। और दूसरे हिस्से पर एक कॉलम्स हमारे पास मौजूद हैं, टेबल मौजूद है, उसमें 7 रोज़ हैं। आपने हर शोबा हाय ज़िंदगी या हर दरख्त से रिलेटेड एक ख्वाब लिखना है। डरना नहीं है, झिझकना नहीं है, खौफ में नहीं आना। ये कायनात आपके लिए है। अल्लाह ने ये सारे वसाइल हम सब के लिए रखे हैं। जो भी ख्वाब है उसको आप लिख डालिए। इसके लिए मैं आपको 2 मिनट दूंगा। काइंडली आप अपने कम से कम 3 ख्वाब ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि 3 ख्वाबों को हम लेकर आगे चलेंगे और अगली एक्टिविटीज़ करेंगे। जब आप ये एक्टिविटी कर लेंगे तो फिर हम नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। इसको आप काइंडली फिल कर लें, और किसी ने कुछ पूछना हो तो मैं हाजिर हूँ हर वक्त। जी।